اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 203 کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اہل عرب میں کچھ لوگ منع میں 3 دن یعنی 13ویں ذی الحج تک ٹھہرنا ضروری سمجھتے تھے، اور جو 12ویں ذی الحج کو لوٹ آتا اسے گنہگار سمجھتے، اور بعض اس کے برعکس 13ویں ذی الحج کو ٹھہرنا گناہ سمجھتے۔ یہ آیت مبارکہ ان دونوں کی تردید میں نازل ہوئی اور فرمایا کہ منا سے مکہ واپسی خواہ 12 کو ہو یا 13 کو، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں۔ اصل اہمیت اس کی نہیں کہ تم ٹھہرتے کتنے دن ہو، بلکہ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ان دنوں میں تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا رہا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے یا میلوں ٹھیلوں میں لگے رہے۔ منا میں 3 دن قیام کرنا سنت ہے۔ اس دوران کچھ مناسک حج ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں، جیسے کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر منڈانا، احرام سے باہر آنا، طواف زیارت کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اور پھر واپس منا آنا ہے۔ البتہ 12 تاریخ کے بعد منا سے جانا جائز ہے۔ اگر کوئی رکنا چاہے تو اسے رکنے کی بھی اجازت ہے۔ ایک اہم بات جس پر غور ضروری ہے وہ یہ کہ اگر 12 کو جانا ہو تو سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے چلا جائے۔ غروب آفتاب کے بعد اسے منا میں ٹھہرنا ہوگا، پھر وہ 13 کو رمی کر کے وہاں سے جائے گا۔ ہمارے لیے یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ یہ چند دن ہماری زندگی کا حاصل ہیں۔ ممکن ہے کہ زندگی میں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے ان دنوں کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے۔ اسی کی یاد ہی ہے جو ہمیں دنیا و آخرت کے مصائب سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ اسی یاد سے زندگی کا رخ واضح ہو سکتا ہے اور اسی کی یاد سے فکر و عمل میں تطہیر پیدا ہو سکتی ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم سب ذکر کرو اللہ کا، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں۔ فمن تعجل، پس جس نے جلدی کی، فی یومین، 2 ہی دن میں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقى، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ واو حرف عطف ہے۔ اذکروا، اس کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے زال، کاف اور را، اور باب ہے ناصرہ، اور ناصرہ یہ عنصر ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا ذکرہ، اور یہ بن گیا یذکرو۔ یذکرو سے حاضر کا صیغہ بن جائے گا تذکرو، یہ یہی بنا لیتے ہیں، اور تذکرو سے پھر جمع بنائیں گے تو بن جائے گا تذکرون، یہ بن گیا جمع مذکر حاضر مضارع کا صیغہ۔ اب اس سے ہم فعل امر بنا سکتے ہیں۔ فعل امر بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تا کو گرا دیا جاتا ہے، اس کے بعد نون اعرابی آخر سے گرا دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پہ الف لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس ہے زال، اور یہ ساکن ہے، اب یہ پڑھا نہیں جا رہا، لہٰذا ہم شروع میں الف لگائیں گے۔ اب ہم نے حرکت اس پر کون سی لگانی ہے؟ جو عین کلمہ کی حرکت ہوتی ہے، یہ درمیان والا کلمہ عین کلمہ ہوتا ہے، تو اس پر جو حرکت ہے اسی حرکت کو، یعنی اگر یہ پیش ہوگی تو ہم پیش لگا دیں گے، ادروائز زیر لگا دیں گے۔ تو جب ہم نے یہاں کاف کو دیکھا عین کلمہ کو تو اس پر پیش ہے، لہذا ہم اس پر پیش لگا دیں گے، تو یہ بن گیا اذکروا، تم سب یاد کرو۔
تو یہ ہے واو، وا علیحدہ ہو گیا حرف عطف، آگے ہے اذکرو، تم سب یاد کرو. تو جب چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے ملایا پیچھے، تو اس کی حرکت گر گئی، الف لکھا رہ گیا، تو یہ بن گیا وذکرو، اور تم سب یاد کرو. یہاں جزم موجود تھی لیکن چونکہ آگے ملانا تھا تو اس وجہ سے اس کی جزم کو ختم کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا. اب دیکھیں یہ فعل امر بن گیا جمع مذکر حاضر. اس کے بعد جو اسم ہے وہ حالت نصب والا ہے، اس پر زبر ہے، تو اس کا مطلب یہ مفعول بن گیا اس فعل امر کا. تو لہذا اور تم سب یاد کرو اللہ کو. فی ایام معدودات، فی حرف جار ہو گیا، اور ایام معدودات یہ مرکب توصیفی بن گیا. یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے. یہ جمع مکسر ہے غیر عاقل کی، اور یہ جمع مؤنث سالم ہے. معدودات یہ جمع مؤنث سالم ہے. یومن کی جمع ایامن ہوتی ہے، تو یہ جمع مکسر ہوتی ہے. تو گنتی کے دن، یہ ایام جو ہے اس کے ساتھ یہ جو صفت ہے اس کی، یہ واحد مؤنث بھی آ سکتی تھی اور رول کے مطابق جمع مؤنث بھی آ سکتی تھی. تو یہاں پر جمع مؤنث استعمال کی گئی ہے. تو گنتی کے دن، گنے ہوئے دن، تو گنے ہوئے دنوں میں تم سب یاد کرو اللہ کو. ظاہر ہے یہ چند دن ہیں، تو ان گنتی کے دنوں میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب اللہ کو یاد کرو. فمن تعجل، یہ بات منا کی اب ہو رہی ہے، یعنی عرفات اور مزدلفہ سے جب منا میں آ گئے تو یہ وہاں کا ذکر ہے سارا. فمن تعجل، پس جس نے جلدی کی. من جو ہے یہ یہاں پر حرف شرط ہے، جو کوئی جلدی کرے. تعجل جو ہے اس کو دیکھیے گا، یہ اس کا مادہ ہے عین، جیم اور لام، اور باب ہے تفاعل. اور باب تفاعل ہوتا ہے تفاعل یا تفاعل. اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا تعجل. تو یہی ہمارے پاس یہاں ہے، یہ یتعجل بن جائے گا. تو تعجل، یہ تا جو ہے یہ حاضر کا نہیں ہے بلکہ یہ اس باب کا ہے. تو جلدی کرنا، اس نے جلدی کی. تو فمن تعجل، پس جس نے جلدی کی. فی یومین، دو ہی دن میں. فی حرف جار ہے، اور یومین یومن یہ واحد ہوتا ہے. تو چونکہ پیچھے حرف جار آ گیا تو لہذا یہ مجرور ہو جائے گا. تو مجرور اس کی حالت جو ہے وہ یومین بن جائے گی، اور جمع بن جائے گی ایامن. پس جس نے جلدی کی دو ہی دنوں میں. فلا اثم علیہ، یہ فا جو ہے یہ جواب شرط کے لیے ہے. پس لا اثم، یہ لائے نفی جنس ہے یہاں پر، کیونکہ بعد میں جو اسم آ رہا ہے، یہ اسم، اس کی میں بات کر رہا ہوں، ناؤن، وہ منصوب ہے. اس سے پہلے نہ الف لام ہے اور نہ اس پر تنوین ہے، اس پر نصب ہے. تو اس وجہ سے یہ لا جو ہے پیچھے یہ لائے نفی جنس کہلاتا ہے. یعنی اس گناہ، اسم کا مطلب گناہ، اس گناہ کی ہر طرح کی نفی ہو گئی. یعنی کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہیں جو دو ہی دن کے بعد مکہ کو لوٹ آئے منا سے. فلا اثم علیہ، پس نہیں کوئی گناہ علیہ اس پر. ہی کا بچہ من ہو گیا یہاں پر، یہ جو ہے من، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ دو دن بعد ہی وہ مکہ آ سکتا ہے. ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی اور جو پیچھے رہ گیا. تأخر کو دیکھیے گا،
اس کا مادہ ہے حمزہ، خا اور را، اور باب یہ بھی تفاعل ہے۔ اور باب تفاعل ہم نے لکھ لیا تفاعل یا تفاعل، لہذا یہاں پر درج کر دیں تو یہ بن گیا تأخر۔ تو یہی ہمارے پاس ہے تأخر۔ من جو ہے یہاں حرف شرط ہے، اور جس نے تاخیر کر دی یعنی 2 دن بعد واپس نہیں آیا بلکہ وہ وہاں ٹھہرا رہا، فلا اثم علیہ، تو اس پر، علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں بھی فا جو ہے یہ جواب شرط ہو جائے گا، اور لا نفی جنس ہوگا، تو یہ اس کے بعد اسم آ گیا منصوب، پس کوئی گناہ نہیں علیہ اس پر، یعنی وہ ٹھہر گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ جو رائے دی جا رہی ہے کہ ایک دن اور ٹھہر سکتا ہے، لی یہ حرف جار ہے کے لیے، یعنی یہ رائے تو اس کے لیے ہے من جس نے اتقا پرہیزگاری اختیار کی، یہ من ہے ایکچولی، تو آگے ملانے کے لیے نون کے نیچے زیر دے دی گئی ہے، اور من جو ہے یہاں موصولہ ہے ہو کے میننگ میں جو، تو یہ رائے تو اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ من اتقا، اتقا کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے واو، کاف اور یا، اور باب ہے افتعال، اور باب افتعال ہوتا ہے افتعال یا افتعل، اس میں درج کر دیجیے تو یہ بن جائے گا ابتقیا۔ یہ باب افتعال کی تا ہے، اور تا سے پہلے اگر باب افتعال کی تا سے پہلے واو آ جائے تو اس واو کو بھی تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لہذا یہ بن گیا اتقیا۔ اب اس تا کا تا میں ادغام کر دیں تو یہ بن جائے گا اتقیا۔ اب آخر میں یا متحرک، اس سے پہلے حرف صحیح پر زبر ہے، اور زبر کی مناسبت یا سے نہیں بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے اس طرح یا لکھی رہ جاتی ہے، تو اتقا یہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، تو یہ رائے تو اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، جس نے پرہیزگاری اختیار کی، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے تقوی کو اپنا لیا۔ واتقوا اللہ، واو اور اتقو، اور تم سب ڈرو، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر، اور اس کے بعد اللہ یہ اسم الجلالہ حالت نصب میں ہے، تو اس کا مطلب یہ مفعول بن گیا اس فعل امر کا۔ یہاں سے ہم اتقو کیسے بنے گا؟ دیکھیں یہاں سے ہم نے لکھا تھا یتقیا، اور یہاں سے بن جائے گا یو تقیو۔ اب واو باب افتعال کی تا سے پہلے واو آ رہی، لہذا یہ بھی تا میں تبدیل ہو جائے گی، تو یہ بن گیا یت تقیو۔ اب اس تا کا تا میں ادغام کر دیں، یہ یہیں ہم کر دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا یتقیو، یتقیو، اور اسی سے حاضر کا صیغہ بنا لیتے ہیں، تو یہ بن گیا تتقیو، اور اسی سے آگے جمع بنائیں، جمع مذکر حاضر، تو یہ بن جائے گا تتقیون۔ اب یا پر ضمہ ہے، اور اس سے پہلے حرف صحیح کے نیچے زیر، بعد میں واو جمع کی، لہٰذا ایسی صورت میں یا کی حرکت پیچھے منتقل کر دی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یا کی حرکت ہم نے پیچھے منتقل کر دی، اب یہاں یا پر ساکن ہو گیا، اور یہ ظاہر ختم ہو گئی جب اوپر پیش آ گئی۔ اب یہ 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، تو جب 2 ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پہلا ساکن گرا دیا جاتا ہے، تو ہمارے پاس رہ گیا تتقون۔ اس سے ہم فعل امر بنا سکتے ہیں۔ فعل امر بنانے کے لیے سب سے پہلے تا گرانی پڑتی ہے، آخر سے نون اعرابی گرا کے اس کی جگہ پر الف لگا دیتے ہیں۔
اب چونکہ یہ پڑھا نہیں جا رہا لہذا شروع میں الف زیر ای لگا دیا جاتا ہے، تو یہ بن گیا اتقو، تم سب ڈرو، فعل امر جمع مذکر حاضر، تو یہی ہمارے پاس ہے واہ اتقو، اور تم سب ڈرو۔ آگے ملانے کے لیے واؤ کی جزم جو ہے وہ حذف کر دی گئی ہے اور کاف کو آگے ملا دیا گیا ہے، تو یہ، اور اسی طرح جو زیر تھی یہاں سے وہ بھی گرا دی گئی کیونکہ یہ حمزۃ الوصل کی حمزۃ الوصل تھا، تو لہذا اس کی حرکت جب پیچھے ملانا ہو تو وہ گرا دی جاتی ہے، تو اس وجہ سے بن گیا واتقوا واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو۔ اس کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے عین لام اور میم، اور باب ہے سامیہ، اور سامیہ یسمع ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا عالمہ، اس نے جان لیا، یعلم وہ جان لیتا ہے یا وہ جان لے گا، اور اسی سے حاضر کا صیغہ اگر بنائیں تو یہ بن جائے گا تعلم، تم جان لے تو یہ جان لو گے، اور اسی سے تعلمان تسنیہ بن جائے گا اور تعلمون جمع بن جائے گا۔ کیونکہ یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر، تو اب اس سے ہم فعل امر بنا سکتے ہیں۔ فعل امر بنانے کے لیے سب سے پہلے تا کو گرا دیا جاتا ہے، یہ دیکھیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں دوبارہ، اور آخر سے نون اعرابی گرا لیا جاتا ہے، تو یہ بن گیا یہ ہمارے پاس۔ اب یہ پڑھا نہیں جا رہا لہذا ہم شروع میں الف لگا دیں گے۔ اب الف لگا دیا، اس پر حرکت کون سی لگانی ہے، ہم نے دیکھنا ہوتا ہے درمیان والا کلمہ لام، اب یہاں پر اس کو عین کلمہ کہتے ہیں درمیان والے کو، یہ فا کلمہ، یہ عین، اور یہ لام کلمہ، یعنی فعلا، یہ سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ تو یہ عین کلمہ کو دیکھنا ہے ہم نے کہ اس پر اگر پیش ہو تو شروع میں پیش لگائیں گے، ادروائز زیر لگائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم آگے جب دیکھتے ہیں مضارع میں، تو عین کلمہ یعنی لام جو ہے یہ والا، اس پر زبر ہے، اس کا مطلب ہم نے زیر لگا دینی ہے، کیونکہ پیش نہیں ہے، ادروائز پیش لگاتے، تو پیش نہیں ہے پھر زیر لگانی لازمی طور پر۔ زبر صرف باب فعال میں آتی ہے، ورنہ زبر کسی میں بھی فعل امر بناتے ہوئے نہیں آتی۔ تو اعلموا یہ ہے ایکچولی اعلموا، اور تم سب جان لو، تو چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، پیچھے ملانا ہے، تو اس وجہ سے اس کی حرکت حذف ہو گئی، تو یہ بن گیا وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، اور تم سب ڈرو اللہ سے، اور تم سب جان لو انکم، انا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، انا، انا کا، انا، لیتا، لکنا، لعلہ، یہ حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، اور کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے کہ بے شک تم سب الیہ، الیہ اسی کی طرف، یعنی یہ الیہ جو ہے یہ ایکچولی الا ٹوورڈس، اور یہ علیحدہ اگر لکھیں تو ہو، اب چونکہ پیچھے یا آ گیا تھا تو اس وجہ سے یہ ہی بن جائے گا، تو الا ٹوورڈس ہو، اس کی طرف، ٹوورڈس ہم، تو الیہ اس کی طرف، تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، مضارع کا صیغہ مضارع مجہول جمع مذکر حاضر، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے ہاں، شین اور را، اور باب ہے ناصرہ، اور ناصرہ یہ انصر ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا حشرہ، اور یہ بن گیا یحشر، یحشر سے حاضر کا صیغہ بنائے تو تحشر بن جاتا ہے، حشرہ اس نے اکٹھا کیا، تحشر وہ اکٹھا کرتا ہے، یہ کرے گا، اور اسی سے جمع بنا لیں تو بن جائے گا تحشرون۔ اب اس سے ہم مضارع مجہول بنانا چاہتے ہیں، تو مجہول بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلے شروع میں پیش دے دی جاتی ہے، یہ میں یہاں دوبارہ لکھ دیتا ہوں تاکہ ذرا کلیئر ہو جائے۔ صرف دو چینجز کرنی پڑتی ہیں مجہول بناتے ہوئے، شروع میں پیش دینی ہے، جو چونکہ ایکچولی حرف یہاں تک ہے، را تک، تو لہذا جو سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے اس کو مضارع میں زبر دے دیتے ہیں،
اور ماضی میں اس کو زیر دے دیتے ہیں، یعنی صرف یہ فرق ہوتا ہے مضارع اور ماضی کا ثلاثی مجرد میں۔ لہذا یہ ہم نے دو حرکتیں جو چینج کرنی تھی وہ ہم نے کر دی، باقی کو اسی طرح لکھ دینا ہے، باقی والے میں کسی طرح کی کوئی چینج نہیں ہے۔ تو یہ بن گیا تحشرون، تو یہی ہمارے پاس یہاں پر ہے تحشرون۔ وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔